بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے، دشمنوں کی بری چالوں سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ دشمن آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ پر ظلم کرتے ہیں، یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی اچھے والا کام ہونے جا رہا ہے اور اس میں بندشیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو دشمن سے اپنا پیچھا چھڑوانے کے لیے اور دشمن کو اپنی ہی مصیبت میں ڈالنے کے لیے اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کی غیبی مدد ضرور کرے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو صرف وہی لوگ کریں گے جو واقعی حق پر ہیں، اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی ان کے دشمن انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، مالی یا جانی نقصان کرتے ہیں، یا بری سازشیں کرتے ہیں، یا ان کے لیے بری نیتیں رکھتے ہیں، تو پھر ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناحق اس عمل کو آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ قرآنی آیت کا یہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا یہ وظیفہ ہے، اور رب تعالیٰ کی پاک کلام میں اتنی طاقت ہے کہ سچے دل کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کر کے اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا 24 گھنٹوں کے اندر اندر یا پھر صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کا دشمن نیست و نابود ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، اور آپ کو جو وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اسی نقصان میں وہ خود مبتلا ہو جائے گا۔ یہ اتنا جلالی عمل ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے حق پر اگر ہیں تو عمل کریں، نہ حق کسی کو ستانے کے لیے اس عمل کو ہرگز نہ کریں، کہ آپ کسی عامل کے پاس نہ جائیں بلکہ گھر بیٹھ کر اپنے مالک حقیقی کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، قرآنی آیات پڑھیں اور رب تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، تو پھر دیکھیے گا یہ طاقتور عمل انشاءاللہ کم از کم 1 دن کے اندر اندر، زیادہ سے زیادہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے گا، اور دشمن آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، بلکہ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی نقصان میں وہ خود مبتلا ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور ہمیشہ حق غالب رہے گا، اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو یہ عمل فوراً آپ کے لیے کام کرے گا۔ تو آپ نے بس اس عمل کو، اس وظیفے کو جو میں طریقہ کار بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ کچھ ایسی ضروری باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے سننا بڑی ضروری ہوتی ہیں، لیکن آپ وہ اسکپ کر جاتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر ان تینوں دنوں میں نہ کر سکیں تو کسی اور دن میں کر لیں، لیکن جب بھی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو مسلسل 3 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ایک ہی دن میں فائدہ ہوتا ہے تو آپ وظیفہ چھوڑ دیں، اگر آپ کو ایک دن میں فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے دن بھی کریں، دوسرے دن نہیں فائدہ ہوا تو تیسرے دن یہ وظیفہ کر کے اس کے فائدے اور معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر آپ چارپائی پہ بیٹھ کے کسی صوفے وغیرہ پہ، بیڈ وغیرہ پہ بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں پہ آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے، وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہاں میں درود ابراہیمی پر اس لیے زور دے رہی ہوں کیونکہ آپ نے پڑھنا ہی درود ابراہیمی ہے، کوئی چھوٹا درود پاک نہیں پڑھنا۔ نماز والا جو درود ہوتا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے سورۃ فیل کی پہلی جو آیت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت اور جلالی نام پڑھنے ہیں، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو۔
صرف 41 مرتبہ ان ناموں کو پڑھنا ہے اور اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا قہارو یا جبارو، یہ ایک مرتبہ ہو گیا، یا قہارو یا جبارو، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے ایک کاغذ لینا ہے۔ اگر آپ کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہے تو آپ نے ان دشمنوں کے نام اس کاغذ پر لکھ لینے ہیں، اور جب آپ نے نام لکھ لینے ہیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فیل کی پہلی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور جب 11 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھ لیں پھر 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا اور جو میں نے ترتیب بتائی ہے۔ جب آپ وظیفہ کر لیں تو آپ نے وہ پرچی جو ہوگی، جو کاغذ ہوگا جس پر دشمنوں کے نام لکھے ہوں گے، انہیں آپ نے لپیٹ دینا ہے اور اپنے گھر میں کسی وزن کے نیچے آپ نے رکھ دینا ہے۔ یہ عمل کرنے سے جو دشمن ہوگا وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، اس کے ذہن سے آپ کا خیال، آپ کا نام، آپ کا چہرہ ہٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کسی ایسے کام میں لگا دے گا، اس کام کی وجہ سے آپ کی طرف اس بندے کی توجہ نہ ہوگی اور آپ اس دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اپنے دشمنوں کا پتہ ہے۔ اب جن لوگوں کو ان کے دشمنوں کا نہیں پتا، ان کا علاج اور ان کا بندوبست کس طرح کرنا ہے، یہ بھی توجہ سے سنیے گا۔ جن لوگوں کو اپنے دشمنوں کا نہیں پتا، ان لوگوں نے کاغذ نہیں لینا، ان لوگوں نے صرف وظیفہ اسی ترتیب سے کرنا ہے اور آخر میں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا، جتنے بھی ہمارے غائبانہ دشمن ہیں، ان دشمنوں کی ہمیں شرارتوں سے محفوظ رکھنا، اس عمل کے کرنے سے مالک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، اور جو بھی ہمارے دشمن ہیں ان کی دشمنی سے ہمیں محفوظ رکھنا، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھنا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا۔ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جتنے بھی ہمارے غائبانہ دشمن ہیں ان سب کو تو اپنی پکڑ میں لے اور ہمارا وہ کچھ نہ بگاڑ سکے، اور نہ ہی ان کی شرارتوں سے ہمارا نقصان ہو۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دینی ہے اور سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے کاروبار کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور جب آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے تو کوئی بندہ، کوئی دشمن، کوئی جانی نقصان یا مالی نقصان نہیں آپ کا کر سکتا۔ اگر کوئی برا سوچے گا بھی تو وہ اسی پر پڑے گا، آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، چھوٹا سا عمل ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے، کامنٹ باکس میں پوچھیے گا، ہم آپ کو ریپلائی ضرور کریں گے، آپ کو اچھے طریقے سے وہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔